وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان آمد۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی صدر کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر کے دورے کا مقصد پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کردار پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ باہمی تعاون کے فروغ اور سابقہ اقتصادی معاہدوں پر عمل درآمد کا جائزہ بھی دورے کے اہم نکات میں شامل ہے۔ ایرانی صدر دورے پر صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں مسعود پزشکیان نے تہران میں کہا کہ مذاکرات کے مؤثر ہونے کا انحصار درست انداز میں عمل درآمد کیے جانے پر ہے۔ متفقہ متن سے ہٹ کر دیے جانے والے بیانات مذاکرات آگے بڑھانے میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ ایرانی صدر کی پاکستان آمد پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ایران کے صدر نے ہاتھ ہلا کر بچوں کے خیر مقدمی نعروں کا جواب دیا۔ ایرانی صدر کی آمد سے کچھ دیر قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان پہنچے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عباس اراغچی صدر مسعود پزشکیان کے ایرانی وفد کا حصہ ہیں۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات تاریخ، مذہب اور ثقافت پر مبنی ہیں۔ پاکستانی قیادت اور عوام ایرانی قیادت اور وفد کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول آصفہ بھٹو زرداری اور ایرانی سفیر رضا میری مقدم بھی شریک تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا استقبال کریں، آج اختلافی معاملات پر بات کرنے کا دن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو مشورہ، کہا آج ایران امریکہ جنگ بندی ہو چکی، آئندہ 60 روز میں تکنیکی معاملات پر گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ اسلام آباد MOU کے تحت پائیدار امن ہوگا، اس پر ایوان اور عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں کہا کہ 2018 کے الیکشن کی تحقیقات کر لیں، اگر وہ قانونی حکومت ہے تو یہ بھی قانونی حکومت ہے۔ کیا پنجاب کی ترقی پاکستان کی ترقی نہیں؟ چاروں صوبوں کو ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی جانب سے جوہری تنصیبات کے معائنے پر متفق ہونے کا دعویٰ۔ جاری بیان میں کہا کہ ایران نے مکمل طور پر اعلیٰ ترین سطح کے جوہری معائنوں پر اتفاق کیا ہے۔ اگر وہ اس پر متفق نہ ہوتے تو مزید کوئی مذاکرات نہ کرتے۔ ایران کی جانب سے رعایتیں دینے کے باعث آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کی اجازت دی۔ اگر ناکہ بندی کی دوبارہ ضرورت ہوئی تو آبنائے ہرمز میں تمام جہاز اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس وقت اس کی ضرورت نظر نہیں آتی۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران کو جاری کیے جانے والے فنڈز اور پابندیوں میں ریلیف امریکہ کے زیر کنٹرول ایسکرو اکاؤنٹس میں رکھے جائیں گے اور امریکہ سے خوراک اور طبی سامان کی خریداری کے لیے استعمال ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ایران یورینیم باہر بھیجنے کی بجائے اس کی افزودگی کی سطح کم کرے گا۔ آبنائے ہرمز سے جہاز 60 روز تک بغیر کسی ٹیرف کے گزر سکتے ہیں۔ جہازوں کو صرف سٹینڈرڈ نیویگیشن یا سروس فیس دینا ہوگی۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے 3 مخصوص تکنیکی گروپس بنائے گئے ہیں۔ پہلا گروپ نیوکلیئر پروگرام، دوسرا گروپ سینکشنز اور منجمد اثاثوں، اور تیسرا گروپ لبنان کی صورتحال پر کام کر رہا ہے۔ باہمی رضامندی سے 60 روزہ مدت میں توسیع کی گنجائش موجود ہے۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ سخت ہو سکتا ہے مگر حتمی معاہدہ قابل حصول ہے۔ پس پردہ کوئی خفیہ ڈیل ہونے کا تاثر غلط ہے۔ جو کچھ ہے وہ تحریری طور پر اسلام آباد معاہدے کے اندر موجود ہے۔ ایران کا امریکہ اسرائیل جنگ میں خطے کے بعض ممالک کی شمولیت کے ناقابل تردید شواہد ہونے کا دعویٰ۔ قانونی کارروائی کرنے کا اشارہ دے دیا۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں سربراہ IAEA رافیل گروسی سے ملاقات کی بھی تردید۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ IAEA کے سربراہ سے مذاکراتی وفد کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ IAEA کے معائنے سے متعلق کوئی واضح شیڈول طے نہیں۔ جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کے رکن ملک کی حیثیت سے ایران موجودہ اور شفاف بین الاقوامی ضابطۂ کار پر عمل کرے گا۔ ایران نے میزائل پروگرام پر کسی قسم کی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے رکوانے کو ایک بار پھر امریکہ کی ذمہ داری قرار دیا۔
امید ظاہر کی کہ اس معاملے میں آئندہ چند روز میں حتمی انتظامات طے پائے جائیں گے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ منجمد فنڈز کے استعمال سے متعلق ایران کو کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کا بہت عرصے بعد جوہری پروگرام کے معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دینا بڑی بات ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ معائنہ کرایا جاتا ہے یا نہیں۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ سوئٹزرلینڈ میں گزارے 36 گھنٹے بہت نتیجہ خیز رہے۔ ہم نے تبدیل شدہ اور مختلف مشرق وسطی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا طریقہ کار قائم کر لیا ہے جس سے آبنائے ہرمز کھلی رہے۔ اب ایندھن کی قیمتیں مزید کم ہوتی رہیں گی۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں جائے گی۔ اس کا انتظام ایران ہی کے پاس رہے گا۔ مذاکرات میں $12 ارب مالیت کے منجمد اثاثوں کی بحالی کے معاہدے کو حتمی شکل دی گئی۔ ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بحال کیے گئے اثاثوں سے ایران بنیادی ضرورت کی اشیاء، دوائیں اور دیگر ایسی اشیاء خریدے گا جن کی خریداری پر پابندی نہیں۔ ایران امریکی مصنوعات خریدنے کا پابند نہیں۔ عارضی سیز فائر کے بعد اسرائیل ایک بار پھر جنوبی لبنان میں سرگرم۔ نبطیہ الفوقا میں اسرائیلی فوج کی شہریوں پر فائرنگ، کئی افراد جاں بحق، ایک زخمی۔ لبنانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق فائرنگ کے وقت علاقے میں بلڈوزر سڑک کی صفائی اور بحالی کا کام کر رہا تھا۔ حزب اللہ کی اسرائیلی فائرنگ کی مذمت جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا شہری ملبے سے سڑکیں صاف کرنے اور شہداء کی لاشیں نکالنے کا کام کر رہے تھے۔ لبنان اسرائیل مذاکرات کا ایک اور دور آج واشنگٹن میں ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر علی بحرینی نے لبنان خصوصاً بیروت اور جنوبی لبنان پر مزید حملے کو ایران کی ریڈ لائن قرار دیا۔ کہا لبنان یا حزب اللہ پر حملے سمیت اسرائیل نے مفاہمتی یادداشت کی کوئی خلاف ورزی کی تو ایران جواب دے گا۔ لبنان میں جنگ بندی امن معاہدے کا ناقابل شکست حصہ ہے۔ معاہدے میں اسرائیلی افواج کے انخلا کی شق بھی شامل ہے۔ لبنان پر کوئی نیا حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایرانی سفیر نے تکنیکی سطح پر گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات کو انتہائی مثبت قرار دیا۔ کہا ایران میں IAEA کے معائنہ کاروں کو داخلے کی اجازت دینے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایرانی جوہری سرگرمیوں پر گفتگو مذاکرات کے اگلے مرحلے میں ہوگی۔ آبنائے ہرمز سے متعلق بنیادی مذاکرات ایران اور عمان کے درمیان ہوں گے۔ ایران اور عمان نے آبنائے ہرمز سے متعلق بات چیت کے لیے مشترکہ کمیٹی بنا دی۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر غالباف کا ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی کے ہمراہ عمان کے سلطان اور وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد بیان۔ سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات میں آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ ایم کیو ایم کا وزیر اعظم سے شہری علاقوں کے لیے ترقیاتی پیکج کا مطالبہ۔ بلدیاتی حکومتوں پر مجوزہ آئینی بل، سندھ میں گورنرشپ، ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنوں کی بازیابی پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی ایم کیو ایم کے آئینی مجوزہ بل اور لاپتہ کارکنوں پر کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور دیگر موجود تھے۔ ایم کیو ایم کے وفد میں خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور امین الحق شامل تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اپوزیشن کو وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش پر مثبت جواب دینے کا مشورہ۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کا پیغام۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جب ایوان میں آئے تو اپوزیشن سے ملے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں کیا کبھی ایسا ہوا؟ وزیر اعظم نئی روایات ڈال رہے ہیں، اسے اپنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے پاکستان کو کی جو عالمی سطح پر عزت کروائی ہے اس کو بھی کھلے دل سے تسلیم کریں۔
قومی اسمبلی نے بجٹ 2026-27 کی منظوری دے دی۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف محمود خان چکسئی نے کہا کہ پاکستان کا مطلب بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ہر علاقہ ہے۔ شہباز شریف، آپ آزاد کشمیر میں ایک وفد بھیجیں جو جا کر بات کرے۔ آپ پارلیمان کو مضبوط کر کے پاکستان کے سب سے طاقتور وزیر اعظم بن جائیں، ہم آپ کی مکمل حمایت اور سپورٹ کریں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں استحکام پاکستان پارٹی کا بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ۔ صدر IPP پنجاب کے مطابق پارٹی آزاد کشمیر کی 12 مہاجر نشستوں پر مضبوط امیدوار لائے گی۔ آزاد کشمیر میں امن و امان قائم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں سے ریاست کا امن خراب ہوا۔ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر حکومت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 20 سے 25 ارب روپے فراہم کیے۔ جائز مطالبات پورے ہونے کے باوجود احتجاج کا راستہ اختیار کیا گیا۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کی پریس کانفرنس، کہا مہاجرین کی 12 سیٹوں کو احتجاج کے لیے جواز بنایا گیا۔ پہلے آٹے اور بجلی کی قیمتوں سے عوامی ہمدردی حاصل کی گئی۔ مطالبات بڑھتے نوبت یہاں تک آ پہنچی۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں آج پرتگال اور ازبکستان پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ رات 1 بجے انگلینڈ اور گھانا مد مقابل ہوں گے۔ رات 4 بجے پیناما اور کروشیا، جبکہ صبح 7 بجے کولمبیا اور کانگو مقابلہ کریں گے۔